الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ بات یہ ہے کہ مخلوق اللہ رب العزت کو اپنا معبود سمجھے اور عبادات میں اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرے. اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر اور اس کا ساتھی بنایا جائے. اللہ کی ذات میں اس کا کوئی ہمسر بنایا جائے، اللہ کی عبادات کے اندر اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے. یہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جائے، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. کائنات میں اللہ رب العزت کا سب سے پہلا نافرمان ابلیس ہے. جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے کہا تو فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستكبر وكان من الكافرين. سب سے پہلا نافرمان ابلیس ہے. جب اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تمہیں سجدہ کرنے سے کون چیز روک رہی تھی کہ تم نے سجدہ نہ کیا، تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کا کام نیچے جانا ہے، آگ کا کام اوپر جانا ہے، لہذا میں برتر ہوں، میں کم تر کو سجدہ کیوں کروں. یہ اللہ رب العزت کے سامنے دلیل دینے لگا. دلیل دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں آپ کا حکم نہیں مانوں گا. آج بھی لوگوں کے سامنے جب شرعی احکام پیش کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اپنی عقل سے دلیل پیش کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. جب اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا مردود یہاں سے، تو اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، میں آپ کے پیدا کی ہوئی مخلوق آدم کی نسل کو ہمیشہ بہکاتا رہوں گا.
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے، وہیں بیٹھ جاؤں گا، اور ہر انسان کو جو جنت کی طرف جانا چاہتا ہے اسے جہنم کی طرف پھیر دوں گا۔ قَدْ لَآتِيَنَّ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں انسانوں کے پاس آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آ کر انسانوں کو بہتر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے مخلص بندے ان کے اوپر تیرا زور کبھی نہیں چلے۔ تو شیطان کی اس وقت سے لے کر آج تک انسانوں سے دشمنی چل رہی ہے اور ہمیشہ دشمنی چلے گی، اور شیطان ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے کے پیچھے لگا رہے گا۔ اس کو ایمانی نقصان پہنچائے گا، اس کو روحانی نقصان پہنچائے گا، حتیٰ کہ اس کو جسمانی نقصان بھی پہنچائے گا۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو گجوں پہ لگاتا ہے اور پھر بچہ روتا ہے۔ معصوم بچہ جو بھی پیدا ہو رہا ہے اسے بھی شیطان نہیں چھوڑ رہا ہے، اسے بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے شریعت میں حکم دیا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلے پڑھنے والا جو لفظ ہوگا وہ لفظ اللہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بچہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ انسان سوتا ہے، جب سوتا ہے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا کہ شیطان اس کی گھٹی پہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب وہ بندہ سو کر بیدار ہوتا ہے اور ذکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے کی جو دعا بتلائی گئی ہے وہ دعا پڑھتا ہے، تو ایک گرفت نہیں لگتی ہے، اور اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرفت مل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرفت مل جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انسان صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ پھرتی نہ ہوتا ہے، اس کے اندر بشاشت ہوتی ہے اور وہ چست ہو کر صبح کرتا ہے۔ اور اگر کوئی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ نہ اٹھ کر دعا پڑھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، تو اس حال میں وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اس کی طبیعت بے نشاط نہیں ہوتا، سستی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے اور پورا دن اس طریقے سے گزارتا ہے کہ جیسے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ پھر وہ ڈاکٹروں کو چکر لگاتا ہے، ڈاکٹر اس کو طرح طرح کے چیک اپ لکھتا ہے، چیک اپ کرانے کے بعد آتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ وہ شیطان نے جو 3 گرہیں لگائی تھی۔ صبح اٹھا، اس نے دعا نہ پڑھی، وضو نہ کیا، نماز نہ پڑھی، یہ اسی کی نحوست ہے کہ پورا دن بیماری کی حالت میں گزرتا ہے۔ موجب طبرانی کی ایک لمبی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا اور اسے زمین پر اتار دیا تو کہنے لگا یا رب انزلتنی الی الارض وقد جعلتنی رجیما، اے اللہ آپ نے مجھے زمین پر اتار دیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے رجیم و مردود بنا دیا، فاجعل لی بیتا، میرے لیے کوئی گھر مقرر فرما دیجیے جہاں میں رہوں۔ گویا شیطان اپنا اڈا بنانا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے درخواست کرنا ہے کہ میرے لیے کوئی گھر بنا دیجیے جہاں میں اپنا ڈیرا ڈال سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الحمام، تمہارا گھر غسل خانہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ بیت الخلا اور غسل خانہ یہ شیاطین کے اڈے ہیں۔
ترمذی شریف جلد اول کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء داخل ہونے کا ارادہ کرے تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مذکر شیطان سے بھی اور مؤنث شیطان سے بھی، دونوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا اس لیے سکھلائی گئی کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہوگا پھر شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب غسل خانہ میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھے تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ کتنے واقعات ایسے پیش آئے کہ انسان بیت الخلاء میں گیا، انسان غسل خانہ میں گیا اور وہی اس کی موت ہو گئی، شیطان کا حملہ ہو گیا۔ ایک مشہور صحابی ہے جن کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انتہائی جلیل القدر صحابی ہے، مدینہ المنورہ کے رہنے والے، قبیلہ خزرج کے سردار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ملک شام چلے گئے اور ملک شام میں جگہ حوران وہاں پہ وہ قیام رسول ہو گئے۔ ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت الخلاء گئے یا غسل خانہ گئے، کافی دیر ہو گئی، باہر نہیں نکلے تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ کیا بات ہے۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ وفات پا چکے۔ کہاں ہے یہ ملک شام میں، ملک شام میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو رہی ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک کنواں ہے، اس کنویں سے آواز آ رہی ہے قد اللہ سید الخزرج سعد وسعد بن عبادہ رمیناہ بسام فلم تخطف وعدہ، ہم نے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے ایسا تیر مارا ہے جو سیدھے ان کے دل پہ جا لگا ہے۔ موت ہو رہی ہے ملک شام میں، شیر پڑا جا رہا ہے مدینہ المنورہ کے کنویں میں۔ لوگوں نے آس پاس دیکھنے کی کوشش کی کہ کون ہے وہ شخص جو یہ شیر پڑ رہا ہے کہ ہم نے سعد بن عبادہ کا قتل کر دیا۔ کوئی ایک فرق نہیں دکھائی دیا، دکھائی کہاں سے دیتا؟ جب کوئی انسان پڑتا ہے تب تو کوئی دکھائی دیتا۔ کنویں کے اندر سے جتنیاں یہ شیر پڑ رہی تھی قد اللہ سید الخزرج سعد بن عبادہ، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی وہی ہو رہا ہے اور شیطان کے اثر سے ہو رہا ہے۔ تو شیاطین کا گھر کون سی جگہ؟ غسل خانہ ہے۔ اس لیے غسل خانہ میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا بتلائی گئی ہے الحمدللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر داخل ہو۔ داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے، اور اگر داخل ہو گئے یاد نہیں رہا تو کم سے کم دل میں پڑھ لے، زبان سے نہ پڑھ۔ پھر شیطان نے دوسری درخواست کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجعلنی مجلسا، میرے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ مقرر فرما دیجیے جہاں میں بیٹھا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الاسواق و مجامع الطرق، بازار اور راستے یہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بازار کو شیاطین کے بیٹھنے کی جگہ بتلایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کا گھر مسجدیں ہیں اور سب سے مقبول ترین جگہ اللہ رب العزت کے نزدیک بازار ہے۔ جس جگہ کو سب سے بہتر قرار دیا گیا تھا وہ جگہ خالی پڑی، کسی کے قدم مسجد کی طرف اٹھ کر نہیں آتے۔ مسجد کا مؤذن 5 بار صدائے لگاتا ہے لیکن ہمارے قدم اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ بازار کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے سارے بازار بھرے پڑے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ غیروں سے زیادہ اپنے لوگوں سے بھرے پڑے۔
بازاروں میں بھیڑ لگی ہے، ہوٹلوں میں بھیڑ لگی ہے، گھر کھانے کو تیار نہیں ہے، کھائی جانا ہوٹل میں کھانے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ مسلم محلوں کے اندر ہوٹل بڑھتے جا رہے ہیں اور کتب خانے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے محلے میں کوئی ایک لائبریری نہیں ملے گی جس میں مسلمان جا کے مطالعہ کرے اور پڑھے اور اپنے دین کو جانے، لیکن قدم قدم پہ ہوٹل ملتے جا رہے ہیں، اسی لیے پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور دماغ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر شیطان کی شرمائی ہوئی کہ میرے لیے کھانے کی کوئی چیز متعین فرما دیجیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہر وہ شے تمہارے کھانے کی چیز ہے جس پر انسان کھائے اور اس پر بسم اللہ نہ پڑے، وہ تمہارا کھانا ہے۔ اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدمی کھانا کھائے تو کھانے سے پہلے کم سے کم بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم بسم اللہ پڑھ لے، ورنہ جو دعا حدیث کے اندر بتلائی گئی ہے وہ دعا پڑھ لے۔ پھر اس نے کہا ہمارے لیے کوئی مؤذن، کوئی آواز، کوئی اعلان کرنے کی چیز متعین کر دی جائے، تو اللہ رب العزت نے کہا مزامیر، تمہاری آواز میوزک ہے۔ آج شیطان نے انسانوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے میوزک کو اتنے شاندار طریقے سے پیش کیا کہ ہر کوئی اس کا دیوانہ ہے۔ اسے یہ پتا نہیں کہ یہ آواز ہماری نہیں ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے شیطان کی آواز قرار دیا۔ اور جو آدمی گانا سنتا ہے، جو آدمی میوزک سنتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل کے اندر نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے پانی کے ذریعے کھیتیاں بڑھتی ہیں۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا چھوٹا، کیا بچہ، کیا مرد، کیا عورت، ہر ایک میوزک کا دیوانہ ہے۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ رب العزت کہے گا کہ میں نے تو تمہیں قرآن سننے کے لیے دیا تھا، تم کیا سن کر آئے ہو؟ اس وقت جواب نہیں بن سکے گا۔ 9 سوالات شیطان نے دیے اور اللہ رب العزت نے 9 چیزیں بیان فرمائی۔ یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں 9 چیزیں بیان کرتا ہوں۔ اخیر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ شیاطین سے حفاظت کیسے ہو؟ شیاطین ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، تو اس سے حفاظت کیسے ہو؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک لمبی حدیث 3 مرتبہ بخاری شریف میں ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ مرتبہ زکوٰۃ کا مال آیا، اس میں سونا، چاندی، غلے وغیرہ ساری چیزیں آئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا۔ کہا پوری رات تم اس کی نگرانی کرو گے۔ جب رات ہوئی نگرانی کے لیے میں بیٹھا تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور گلے کو اپنے کٹے پہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا چل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا بڑی لجاجت کے ساتھ، رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں آیا تھا تاکہ کچھ غلہ لے جاؤ اور ان کو کھلاؤ۔ آج مجھے چھوڑ دو، پھر آئندہ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا بھائی رات کا کیا ماجرا ہے، تمہارے پاس کون آیا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ وہ بڑی لجاجت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل وہ پھر آئے۔ رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب میں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے دیکھوں کب آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آئے گا پھر ضرور آئے گا۔
رات ہوئی تو دیکھا کہ وہی شخص پھر آیا اور پھر گنگا بھرنے کی کوشش کر رہا. میں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ اب چلو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. پھر وہ رونے لگا, پھر وہ اصرار کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بھوکے ہیں, کیسے کھائیں گے, اس لیے میں ان کے لیے کچھ لے جا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رحم آیا, میں نے پھر چھوڑ دیا. پھر اگلے دن صبح ہوئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر واقعہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر تمہارے پاس آئے. رات بھی پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں. پھر وہ شخص آیا, حضرت ابو ہریرہ نے پھر ہاتھ پکڑ لیا. تو اب میں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا, کہ میں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا, وہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. تو کہنے لگا دیکھو میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں, مجھے چھوڑو. میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ کبھی بھی تمہارے اوپر شیطان حملہ نہیں کر سکتا. اگر وہ چیز تم پڑھ لو تو ہمیشہ کے لیے شیطان سے محفوظ ہو جاؤ. اگر تم رات میں پڑھ کر سو گے تو پوری رات تمہارے اوپر شیطان کوئی حملہ نہیں کر سکے گا, پوری رات تم محفوظ رہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا چیز ہے وہ؟ کہا جب سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو, صبح تک شیطان تمہیں کوئی نقصان نہیں کرے گا, شیطان کے شر سے تم محفوظ ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا, اس لیے جب اس نے آیت الکرسی کا یہ وظیفہ بتایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا. صبح ہوئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے پوچھا بھائی رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بیان کیا کہ رات اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اگر تم اس کو پڑھو گے تو تم رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. جب اس نے بتا دیا تو میں نے وعدے کے مطابق اسے چھوڑ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پتہ ہے وہ کون تھا جو 3 دن سے تمہارے پاس آیا کرتا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو 3 دن لگاتار تمہارے پاس آیا ہے تو پکا جھوٹا, لیکن یہ بات تمہیں بالکل سچی بتائی ہے کہ جب تم رات کو سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو, رات بھر تم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. ہمارے پاس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں, احادیث کے اندر دعائیں موجود ہیں, لیکن ہم نہ جانے اس سے بچنے کے لیے کہاں کہاں بھٹکتے چل رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں کمزور عقیدہ والے کہ وہ غیر مسلموں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. کس درجہ نادانی ہے, کس درجہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے ہوئے سارے وظیفے موجود ہیں اور ہم اسے چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.